کمیٹی کے اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ مرحلہ وار لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھولا جائے گا، جبکہ ہفتے سے باقاعدہ طور پر ملک میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ جو کہ بتدریج کچھ چیزوں پر لاگو ہوگا اور کچھ پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی معروف تجزیہ کار ندیم رضا صاحب۔ بہت شکریہ ندیم رضا صاحب، آج یقینی طور پر آپ نے گفتگو بھی سنی وزیر اعظم کی۔ لاک ڈاؤن کھول دیا گیا اور گریجولی مزید یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاپس اور دیگر جو صنعتیں ہیں وہ بھی کھولی جائیں گی، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایک یہ مثبت پیش رفت ہے جس کا انتظار تھا، جیسا کہ بارہا کہا جا رہا تھا کہ جو متوسط طبقہ ہے اور بالخصوص جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی غربت کی سطح سے بھی نیچے کی طرف جا رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ مختلف مکاتب فکر کی جانب سے بھی اور جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن ایک بڑا اعلان تو وزیر اعظم نے کر دیا ہے اور کیبنٹ نے فیصلہ دے دیا تمام صوبوں کی رضامندی کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، لیکن اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے۔ حکومت تو فیصلہ سازی کر سکتی ہے، اس میں عمل درآمد کا حکم بھی دے سکتی ہے، لیکن عمل درآمد تو معاشرے میں موجود لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اس صورتحال کا، یہ انتہائی نازک صورتحال ہے جس کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بار بار وزیر اعظم کی باڈی لینگویج جس طرح سے تھی، وہ کہہ رہے تھے انتہائی یعنی کہ عذر کے ساتھ وہ پیش کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ایس او پیز جو اس پہ عمل درآمد تو خود کرنا پڑے گا عوام نے، کیونکہ جو عادت اتوار ہمارے بگڑے میں اس کو درست سمت میں لانا ہوگا۔ کیوں؟ جیسے اگر آپ مغرب کی آپ دیکھیں صورتحال، وہاں پہ ابھی تو کرونا کے باعث سارا لاک ڈاؤن تھا، اب وہاں پہ گریجولی انہوں نے بھی ہٹانا شروع کر دیا ہے، لیکن جو اسلام کا طریقہ کار تھا کہ صبح سویرے اٹھ کے کام پہ روزگار پہ جایا جائے، زندگی شروع کی جائے، ہمارے یہاں اس کے الٹ ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو مغرب نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی، وہاں دیکھیں صبح ہی صبح جو 6 بجے کے بعد سے زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی تھی ساری کی ساری۔ پاکستان میں تھا بدقسمتی سے ہم صبح کو بہت تاخیر سے اٹھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور صبح 11-12 بجے اٹھتے تھے، 1 بجے دکانیں کھلا کرتی تھی ساری۔ اس کے بعد کی صورتحال سے آپ کی انرجی کا بھی بحران تھا ملک کے اندر، معاشی صورتحال بھی اس طرح سے نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو فجر کے بعد جو دکانیں کھولنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے لوگوں کے لیے، تاکہ صبح اٹھ کے دوبارہ سونے سے انسان کی صحت بھی اس طرح سے نہیں رہتی۔ یہ تو قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ آپ کے صبح سویرے نکلے نماز کے بعد اپنے کاروبار شروع کرے، زندگی کے معاملات کو آگے بڑھائیں، اس سے برکت آتی ہے، جو سارے دروازے کھولے جاتے ہیں صبح سویرے کاروبار کے لیے۔ تو اس سے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے جا کے بھی اسی طرح سے صورتحال اب چلے گی، ہم اسی ڈگر پہ آ رہے، فطرت کی طرف ہم نے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ موقع ہے کورونا کا، یہ لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آ رہا ہے۔ جو لوگ بگڑ گئے تھے، بگڑے بالکل ہی بگڑ چکے تھے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور جس میں کاروبار جب شروع ہوگا فجر کے بعد تو اس میں بہتری آئے گی، صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ شام میں زیادہ چہل پہل ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں۔ اب یہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کریں گے تو بہتر ہوگا۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے بارہا کہا کہ اگر لوگ اس پہ عمل درآمد کریں گے تو سب کا فائدہ ہے، ادروائز کیونکہ عالمی ادارہ صحت بھی خبردار کر چکا ہے کہ اس کی ایک اور شدید ویو آنے والی ہے، یہ مئی کے اینڈ میں اور جون کے شروع میں ایک اور شدت اس کی آنی ہے، تو اسی کی طرف وزیر اعظم نے اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ایس او پی اس پر عمل درآمد کیا تو صورتحال بہتر رہے گی، اگر اس کی مخالفت کی تو پھر خدا نخواستہ دوبارہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے، پھر وہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی، مزید خراب ہوگی۔ تو ہر چیز عوام کے ہاتھ میں ہے کہ اسے یہ کس طرح سے لیتے ہیں، اپنے لیے بہتری کی طرف جاتے ہیں یا تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ کہ جس طرح سے جو کرونا وائرس سے پھیل رہا ہے، انسان سے انسان میں جو یہ پھیل رہا ہے، سرایت کر رہا ہے، اس کے روکنے کا صرف اور صرف وہ واحد حل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ، اس کو ہر صورت میں ان کو سب کو یقینی بنانا ہوگا۔ جو جس طرح سے 5-6 جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کریں گے تو اس میں ملک اور قوم سب کی بہتری ہے، سب سے پہلے عوام کی بہتری ہے اگر اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اچھا ندیم رضا صاحب، جو اس کے آپ کے علم میں ہے، سندھ حکومت کا ایک نقطہ نظر تھا مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے دوران بھی کیسز بڑھے ہیں اور اگر عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو جن عادات و اطوار کا آپ نے ذکر کیا ہے، دوسری جانب کیا پھر خدشات کا میرے خیال میں زیادہ اظہار کیا جا رہا ہے اس پہ؟
نہیں دیکھیں، سندھ کا شروع دن سے سٹانس یہی رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کڑا کیا جانا چاہیے. شروع میں ہوا، دیکھیں جب شروع میں جب لاک ڈاؤن کیا تو اس میں عوام نے ساتھ دیا، عوام گھروں میں بیٹھے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے. کتنی دیر تک گھر میں بیٹھیں گے، کیونکہ وفاق کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کچھ آ رہے تھے اور سندھ کے اسٹیٹمنٹ کچھ تھا. سندھ میں زیادہ تر حمایت کر رہے تھے، جیسے کہ ڈاکٹرز کی جو پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی وہ سندھ سے ہی ہوئی تھی. اس کے بعد چاروں صوبوں میں پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ کڑا لاک ڈاؤن، یا انہوں نے یہی کہا تھا کہ عوام جو ہیں وہ سماجی جو فاصلہ ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنائیں، تو اس میں سب کی بہتری ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی مشترکہ ہے، تمام صوبے اس کے اوپر متفق ہیں. دیکھیں جس کے اوپر نہیں ہوا وہ ایجوکیشن کا تھا. وہ کل بھی خبر آ گئی تھی کہ کے پی کے علاوہ سب نے اس کی مخالفت کی تھی. اس میں سندھ میں گو کے پیپلز پارٹی کی ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کی ہے، کے پی کے میں بھی ان کی ہے، اور بلوچستان میں مشترکہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں علائی حکومت ہے. تو وہ سب اس کی مخالفت ہے. جو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا ہے. کے پی کے کا کل یہ تھا کہ انہوں نے کھولنے کا پہ تیار ہو گئے تھے اسکول کھولنے کا، لیکن 3 صوبے نہیں تھے. تو اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ آج باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ 15 جولائی کو کھولیں گے. دیکھیں اس نے لاک ڈاؤن نے ہمیشہ تو یہ رہ نہیں سکتا. یہ بات ضرور ہے، یہ لوگوں کو اپنے ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اب جو دور ہے آپ نے جو جینا ہے وہ کرونا کے ساتھ ہی، فی الحال چند سال تو سب نے اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا. اور اس میں جینا اسی صورت میں ہوگا بہتر انداز میں کہ آپ اس سے جتنی سماجی دوری ہے وہ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن جو ہے رکھیں ضرور، لیکن فاصلے کے ساتھ. پھر وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو آپ نے کسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑنا. اگر اس کا دامن آپ نے چھوڑا تو پھر کچھ اور چھوڑنا پڑ جائے گا. تو بہتری سب کی اسی میں ہے. جو گورنمنٹ نے جو آج ڈیسیجن لیا ہے اس کے عمل درآمد کریں، اس کی اصل روح کے مطابق اگر عمل درآمد کریں گے تو اس میں سبھی کی بہتری ہے. اچھا، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کرونا کے ساتھ جینے کا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بھی دنیا بھر میں اپنایا گیا ہے، جیسے چائنا میں بھی اپنا لیا گیا، تائیوان میں بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی فیوچر میں جو ایس او پیز تیار کی گئی ہیں ایک لائف سٹائل بن پائے گا؟ دیکھیں یہ تو ناگزیر ہو چکا ہے. یہ جو نہیں کرے گا وہ پھر خسارے میں رہے گا. آپ کے پاس جو عالمی برادری، عالمی یا ادارہ صحت ہے وہ کہہ رہا ہے، عالمی برادری جس پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. جس طرح کے آپ لباس زیبتن کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے اچھا، یعنی کہ آپ نظر آنا چاہیے، تو اس کا بھی ایک یہ حصہ ہوگا. یہ ماسک جو ہے ایٹ لیسٹ یہ کچھ عرصے تک رہے گا. اس کے ساتھ آپ نے جانا ہوگا کہ جب تک یہ ویکسین نہیں آ جاتی، اور یہ اب ہر انسان کا ڈیٹا کمپائل ہو رہا. آپ یہ دیکھیں جو کرونا کے جو شکار ہو رہے ہیں ان کا جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، ان کی پوری ہسٹری اب سب کے یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوگی. دنیا کا ڈیٹا ایک ساتھ ہی ہوگا، ہر ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال میں سب کو ماسک تو لازمی ہے، اور جو عوامی اجتماعات ہیں اس سے گریز کرنا پڑے گا. جیسے بارہا ابھی بھی کہا گیا کہ مساجد میں نماز ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، اور یہ مہینہ ہے بھی عبادتوں کا مہینہ ہے. اس میں سب کو عبادت میں ہر کوئی مشغول ہو جاتا ہے. اس میں عبادت کرنی چاہیے، وہ ناگزیر ہے، لیکن اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی موجودہ دور میں ناگزیر ہو چکی ہیں. جو احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حسن سیکھ لے گا وہ کامیاب رہے گا. جس نے اگر اس کو بھی ابھی ایزی لیا، اس کو بھی فار گرانٹیڈ لیا، اسے بھی مذاق میں اڑایا، تو پھر یہ زندگی اس کا مذاق بنا دے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا بھر کی ایئر لائنز جو ہیں 85% ایئر لائن جو ہے وہ خسارے میں جا چکی ہیں. ہزاروں ملازمین کو وہ برطرف کر چکے ہیں. دنیا معاشی سپر پاور کہہ لیں یا دفاعی سپر پاور کہہ لیں، جس حساب سے بھی طاقت کا جو منبع تھا، جو ممالک تھے، ان کا اشر دیکھ لیں آپ کیا ہے. وہی وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے ہمارا تو کسی گنتی میں نہ لینے میں نہ دینے میں. تو ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے وہ ملک کے عوام کے اوپر ہے کہ وہ اس صورتحال سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس ماحول کو اپنے موافق کیسے کرتے ہیں. کہ یہ صورتحال ہے، اس میں آپ کے زندگی کے معمولات جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور یہی عوام کی بہتری ہے. اگر اس کو سنجیدہ لے لیں گے تو آگے آنے والا وقت سہل ہو سکتا ہے. اگر اس میں ابھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو پھر مشکلات ہی ہیں. بہت شکریہ. ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی معروف تجزیہ کار. آپ کو پتہ چلے وزیر اعظم عمران خان